بہت ہی کانسیپٹ یہ بہت ہی زبردست ہے۔ یہ جو ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں گے الولا والبرا کو، تو آج کل جو یوزولی اس کو بہت سارے لوگ جو اس کے بارے میں مطلب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ عقیدے کا حصہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کل بھی میں نے آپ کو تھوڑا بہت، جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شیعہ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں صحابہ کے خلاف، اور جو آ، آ، یہ تھے خوارج جو تھے، انہوں نے اس کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، یعنی ان کو اسلام سے خارج کرنے کے لیے اس عقیدے کو استعمال کیا تھا۔ لیکن سو فار ایز پہلے ہم اس کی جو ایسنس ہے، اس کی جو بنیاد ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی بنیاد جو ہے الولا جو ہے وہ ولیہ سے نکلا ہے، یعنی جس کا مطلب ہے دوست، یعنی اکثر استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں، لیکن اصل معنی اس کے دو یا دو سے زائد چیزوں کا اس طرح یہ کے بعد دیگرے آنا کہ ان کے درمیان کوئی ایسی چیز نہ آئے جو ان میں سے نہ ہو۔ میں اس کو پھر سے ریپیٹ کروں گا، کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی دو چیزیں جو ایک دوسرے سے کسی اعتبار سے جڑی ہوئی ہو، خواہ وہ قرب کے لحاظ سے، خواہ وہ مطلب کسی جگہ پر وہ رہتے ہو اس جگہ کے حساب سے، یعنی اس دونوئی اسلام آباد لائک دیٹ، یا اس دونوئی مسلمان، یا اس دونوئی ہندوستان، یا اس دونوئی یت فرقس سے تعلق تھاون، یا اس دونوئی پانوئی دوست، یا اس دونونی مطلب یہ عقید۔ تو اس طرح سے جب دو لوگ بہت ہی قریب ہو کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، تو اگر کوئی چیز ان کے بیچ میں آ جائے، ان کے بیچ میں آ جائے، ہم اس کو آنے نہیں دیں گے۔ یہ اصل میں ولایا ولی کا مطلب ہے، اصل مطلب جو اس کی جو روٹ میننگ ہے اس کی۔ اور اسی وجہ سے اس کو دوستی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ دو دوستوں کے بیچ میں کوئی نہیں ہوتا ہے، تو عرف عام میں اس کو دوستی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ولا کو، اور اسی سے ولی لفظ بنا ہے۔ اللہ ولی الذین، قرآن نے اس کو کافی مرتبہ استعمال بھی کیا ہے۔ اور اب جب بات کریں گے برا کی، چونکہ جو آپ دیکھتے ہیں اس میں جو ہے برات جو لفظ ہے، یہ بھی قرآن نے بہت جگہ استعمال کیا ہے، اور سورہ برات بھی ہے اس لحاظ سے۔ تو برا کہتے ہیں کسی مکروہ کام کو، کسی مکروہ امر کو کہتے ہیں، جس سے آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا برا کام جس کو آپ چھوڑنا چاہتے ہیں، یا جس سے آپ بیزار ہیں، جس سے آپ دستبردار ہونا چاہتے ہیں، جس سے آپ لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بہت سارے لوگوں نے اس کو عقیدے میں داخل کر کے اس میں مسائل کھڑے کر دیے ہیں، کہ دیکھیے اللہ نے بہت ساری جگہوں پر اس کو استعمال کیا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جو ہے دوستی نہیں کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں سے گڑ لی گئی۔ حالانکہ جب ہم اس کو قرآنی اعتبار سے دیکھتے ہیں، پہلے ہم اس میں دیکھیں گے کہ قرآن نے جب ہم جب اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن نے جب اس کا استعمال کیا ہے، تو قرآن نے بنیادی طور پر اس کو اعمال پر محیط کر دیا ہے، یعنی اعمال بتا کے قرآن نے ان الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ تو مثال کے طور پر میں آپ کو قرآن سے ایک مثال دوں گا، وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ انتم بریئون منہا، انتم بریئون مما عمل وانا بریء مما تعملون۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، جب وہ آپ کو جھٹلائیں، فَقُل لِّي عَمَلِي، تو ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے، وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور آپ کے لیے آپ کا عمل ہے۔ انتم بریئون مما عمل، آپ اس سے بری ہیں جو عمل میں کرتا ہوں، وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو آپ عمل کرتے ہیں میں اس سے بری ہوں۔ تو یعنی جنرل طور پر کسی کا جو اگر کوئی خبیث عمل میں جو ہے ملوث ہے، تو اس سے براعت، اس عمل سے براعت جو ہے بنیادی طور پر ایک مسلمان کو کرنا لازمی ہے، لازمی ہے۔ لیکن کیا ہم برات کر سکتے ہیں لوگوں سے؟ یہ جو الفاظ استعمال کیے ہیں، اصل میں اگر قرآن میں دیکھیں گے کہ جس نے لوگوں سے برات کی ہے وہ اصل میں شیطان تھا، اور اس کے لیے جو ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اس کے لیے الفاظ ہے کہ
میرے دماغ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کس صورت میں ہے، قرآن کے شاید سورہ حشر میں ہے یہ، سورہ شاید ہاں سورہ حشر میں ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، یہ اس طرح سے ہے اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے شیطان کہ جب وہ انسان کو کہہ دیتا ہے کہ کفر کرو، یعنی انسان کو حکم کرتا ہے، شیطان انسان کو حکم کرتا ہے کفر کرو، فلما کفرا، اور جب وہ انسان کفر کرتا ہے، قال انی بریء منک، پھر وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں، یعنی جو کام تم نے کیا اب میں تیرے ساتھ میرا کوئی اب واسطہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جب شخص سے جب برات کا لفظ آتا ہے تو وہ استعمال جب قرآن نے کیا ہے تو یہ شیطانی عمل ہے، اگر آپ لوگوں سے برات کرتے ہیں۔ اگر ہم سیدنا نوح علیہ السلام کی مثال لے لیں تو جب تک وہ کوہی طور کی اس چوٹی تک بھی جب اس کی وہ آرک چڑھی تھی، ناؤ چڑھی تھی، تب تک وہ اپنے بیٹے کو بلا رہا تھا کہ آپ واپس آ جاؤ، آپ میری ناؤ میں چڑھو، میری ناؤ میں چڑھو، جب تک اس کو اللہ نے نہیں روکا تب تک وہ اس سے بری نہیں ہوا، تب تک اس نے اسے برات نہیں کی۔ اور وہ لوگ جو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں کسی کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی ہے، کسی کے ساتھ مطلب ہمیں ان سے برات کرنا ہے، ان کو چھوڑ دینا ہے، پھر مجھے بتائیے کہ ان دعوت کا کیا ہوگا، پھر مجھے بتائیے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کس کے ساتھ ہم کہیں گے، دعوت کس کو دیں گے، اور جو رحمت کا جو جذبہ جو قرآن نے بڑی جگہوں پر، بہت ساری جگہوں پر جو اس کا استعمال کیا ہے وہ ہم کہاں استعمال کریں گے؟ پھر تو اس سے بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل، اب کیا یہ میرا عقیدہ ہے؟ کیا یہ میں مانتا ہوں کہ ولا اور برا کریڈ کا حصہ نہیں ہے؟ اب میں فتوے کی بات کروں، کیونکہ جو جب ہم اس کو سنی دنیا کی طرف جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر میں نے آپ کو کہا کہ جو بظاہر سنی تھے جن کو خوارج کہا گیا ہے، تو خوارج نے اس کا استعمال کیا، الولا والبرا کا جو استعمال کیا انہوں نے سیدنا علی کے خلاف کیا، اور میں نے کہا شیعہ نے اس کا استعمال کیا، بہت سارے صحابہ ان کے خلاف اس کا استعمال کیا، وہ آج بھی ان کا عقیدہ وہ اس کو تولا تبرہ کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم اپنے جو ہمارے جو سنی جو امام ہے اور جو اماموں کا سردار جس کو اس عقیدے سے مانا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ نالج تھی حدیث کی، حدیث میں جو سارے اماموں سے اعلیٰ ترین تھا امام احمد بن حنبل، لیکن جب ہم فقہ کا مقام دیکھتے ہیں تو فقہ میں سب سے اعلیٰ ترین جو ہے، ان کا اپنا اپنا ہر ایک کا مقام ہے، فقہ میں ہم اعلیٰ ترین مقام دیتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، لیکن جب ہم حدیث میں دیکھتے ہیں تو حدیث میں اعلیٰ ترین مقام جو ہے امام احمد بن حنبل کا ہے۔ تو جو جو انہوں نے اس بارے میں جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے، یہ طبقات حنابلہ میں یہ فتویٰ ان کا ہے کہ الولایت بدع والبراءت بدع، وہ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، ولایت اور برات عقیدے میں ڈالنا یہ بدعت ہے۔ وهم الذين يقولون فتولى فلانا ونتبرأ من فلان وهذا قول البدع، اور وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں فلانی شخص سے بری ہوں، میں فلانی شخص سے برات کرتا ہوں، میں فلانی شخص کو تولا کرتا ہوں، میں فلانی شخص کو تبرہ کرتا ہوں، تو یہ الفاظ جو ہے یہ بدعت ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ میرا قول نہیں، امام احمد بن حنبل کا قول ہے جو اہل سنت کے بڑے امام ہے۔ اور اب ان سے جنہوں نے اس کو نقل کیا ہے طبقات الحنابلہ میں، ان میں بڑے جید امام جو ہے ان کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد بن حنبل، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑے فقی جن کا نام ہے ابو یعلا الفرا الحنبلی، ان کا بھی عقیدہ یہی ہے۔ اب چھوڑیے یہ تو ہو گئے اہل سنہ والجماع کے جو امام ہیں، اب اگر ہم صحابہ کی طرف دیکھیں گے تو صحابہ میں بھی دو صحابی ایسے ہیں جن کا کلیئر اس پر اپنا قول ہے، جنہوں نے اس بابت الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ان میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابہ میں سے سب سے چہیتے، سب سے زیادہ جن سے آپ کو محبت تھی وہ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یعنی بہت بڑے جید فقیر صحابی جو تھے، انہوں نے کہا ہے الرجا بدع والشہادہ بدع والبراء بدع، یہ ان کے اقوال ہیں، یہ میں خود سے نہیں کہتا ہوں، یہ ان کے اقوال ہیں۔ اور یہ اصل میں نے پہلے بھی کہا یہ اصل میں خوارج نے ایجاد کیا تھا، انہوں نے سیدنا علی کو اسلام سے خارج قرار دینے کے لیے اس کا استعمال کیا، اور
وہ اصل میں جب ہم جانتے ہیں کہ سارے جب اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ خوارج خارج از اسلام ہے، اور وہ لوگ جو آج اس پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کا مطلب جو ہے کہ ہمیں جو غیر مسلم یا غیر اقوام سے ولا یا برا کرنا ہے، تو اس میں کسی بھی درجے سے جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، وہاں پر کسی شخص کے ساتھ اس کو منسلک نہیں کرنا ہے، اعمال کے ساتھ ہمیں برات کرنی ہے، اور اعمال کے لحاظ سے ہی یعنی ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر، یہ قرآن کا فلسفہ ہے۔ ولا اور برا والا معاملہ جو ہے قرآن میں، یہ ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر والا معاملہ ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پھر جو رحمت کا درس ہے قرآن میں وہ کہاں جائے گا، جو جو دعوت کا درس ہے قرآن میں وہ کہاں جائے گا، اور ہمارا عقیدہ کس طرف ہمیں لے جائے گا، کیا ہمیں آئسولیٹڈ دنیا میں رہنا ہے، یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی اس میں۔ تو اسی وجہ سے جو بزرگ ہمارے اکابرین ہیں، انہوں نے اس کو سرے سے ہی خارج کر دیا ہے۔ اب کچھ لوگ جو یہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہیں، حالانکہ آپ نے یوں ہی سوال نہیں کیا، بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن اللہ سب کو توفیق دے کہ قرآن کی جو نص ہے، قرآن کی جو اصل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ شفقت سکھاتا ہے، یہ ہمدردی سکھاتا ہے، رحم سکھاتا ہے۔ اور دوسری بات، جب اللہ کے نبی نے یا قرآن میں جب بھی یہ آیات استعمال ہوئی ہیں، برات یا ولا کے جتنے بھی آیات استعمال ہوئے ہیں، تو وہاں پر یہ ایک پولیٹیکل سٹریٹجی کے تحت آئے ہیں۔ کہیں پر بھی جب آپ خاص کر برا کا لفظ جب آپ دیکھیں گے تو یہ پولیٹیکل سٹریٹجی ہے، پالیسی نہیں ہے۔ یہ اسٹیٹ پالیسی نہیں ہے، یہ پولیٹیکل سٹریٹجی وہاں استعمال ہوئی ہے۔ تو جب آپ انشاءاللہ اور زیادہ آگے بڑھیں گے تو آپ کو میرا یہ میرے الفاظ جو میں نے لاسٹ میں استعمال کیے، یعنی ایز پولیٹیکل سٹریٹجی، یہ کس طرح استعمال ہوئی ہے، اور پالیسی جو اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے، مسلم اسٹیٹ پالیسی ہوتی ہے، وہاں پر نہ تو ہم ولا اور برا کا استعمال کر سکتے ہیں، نہ اس کے متحمل کوئی بھی قوم ہو سکتی ہے۔ یہ اس طرح کے عقائد پالنے سے انسان خود بخود دنیا میں آئسولیٹ ہو جائے گا۔ دس از ناٹ پاسبل۔ خاص کر جو اس وقت دنیا کی حالت ہے، اور پتہ نہیں آگے چل کر کیا ہوگی، اس میں ولا اور برا اگر ہم اس کو کریڈ مانیں گے، عقیدے میں اس کو داخل کر دیں گے، پھر پتہ نہیں دنیا کہاں سے کہاں جائے۔ آئی ہوپ یہ ٹاپک جو ہے یہ کافی مطلب سیریس ہے۔ کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ کافی اہم معاملہ ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی نے آپ سے یہ سوال اس لیے پوچھا ہو، اس سے میری جو میں لبرل تھاٹ کا اس معاملے میں ہوں، اس نے اس وجہ سے پوچھے ہو۔ تو یہ اصل میں اس کی بنیاد ہے، اور یہ چیز جو ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ لازمی ہے، بہت زیادہ ضروری ہے، اور قرآن کے ان ساری آیات کا اصل میں مطالعہ کرنا چاہیے جہاں ولا اور برا استعمال ہوا ہے، تب جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں کہیں بھی اسلام نے برات استعمال لفظ کیا ہے تو وہ اعمال کے ساتھ کیا ہے، اور تبرہ من اعمال ہے۔ تبرہ من اشخاص یا من ذوات نہیں ہے، یہ ذات سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ یہ تبرہ من شرک ہو سکتا ہے، تبرہ من سوء اعمال ہو سکتا ہے، اور تبرہ بہت ساری جو بھی غلط خصائل ہیں ان سے ہو سکتا ہے، لیکن انسان سے ہم تبرہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ اصل ہے، یہ اصل ٹیچنگ ہے قرآن کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، وہاں مسلمانوں کا نام نہیں آیا، وہاں بنی آدم کا استعمال۔ اللہ نے عزت بخشی ہے ہر انسان کو، اور جب ہم انسان کو چھوڑ دیں گے، جب ہم اس کو مطلب کہیں گے کہ نہیں اب میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں کس کو دعوت کریں گے، کس کے ساتھ ہم جو ہے امر بالمعروف نہیں انل منکر کریں گے، یہ تو سارا معاملہ پھر چوپٹ ہو جائے گا۔ سو آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی اور مطلب اس کے بارے میں اگر آپ کو خود انڈرسٹینڈنگ ہے، اگر یہ سوال کے حد تک نہیں، اگر کوئی اور بھی آپ کو اس کے ریلیٹڈ کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔